انہوں نے یہ سوال لکھا ہے کہ کیا ولایت کو کوئی غصب کر سکتا ہے؟ ولایت تو اللہ کا دیا ہوا منصب ہے نا، تو اسے کوئی غصب کر سکتا ہے؟ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت کو غصب کر لیا، نہیں، ولایت کو غصب نہیں کیا۔ جو چیز لوازم ولایت ہے، لوازم ولایت کیا ہے؟ حکومت۔ جب حکومت ہوگی تو احکام اسلامی کو چلایا جائے گا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ نظام اور سسٹم کو چلانے والا۔ نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کو اس ملک میں، اس جگہ میں سب سے زیادہ پاور ہونا چاہیے تاکہ آپ چلا سکیں نا۔ تو چلانے کے لیے حکومت چاہیے، اس حکومت کو انہوں نے اپنے اختیار میں لے لیا، نہ کہ اس منصب کو۔ وہ منصب اپنی جگہ زندہ رہا اور اس منصب نے بارہا چمک چمک کر کے منصب کو دکھایا۔ ضرورت پڑی تو اب کوئی نہیں بتا پا رہا ہے تو جو حقیقی منصب کا وارث ہے اسی کو بلاؤ۔ تو مولا کائنات بلائے گئے اور مسئلے کو حل کیا اور پھر چلے گئے۔ تو سب کو اس طرح سے بھی اللہ نے بار بار دکھایا کہ منصب انہی کے پاس ہے۔ اور وہ جو حدیث بھی ہے نا رسول اللہ کی، امام حسن اور امام حسن امامان قاما و قعدا، یہ دونوں امام ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو۔ دیکھیے لغوی ترجمہ یہ ہوتا ہے قاما و قعدا، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، لیکن اس کا مفہوم علماء کہتے ہیں کہ یہ ہو، کھڑے ہو یعنی حکومت میں ہو، نظام بھی ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ نظام کے ہونے نہ ہونے سے نہ ان کی امامت پہ فرق پڑتا ہے، نہ ان کی ولایت پہ فرق پڑتا ہے۔ جو خوش نصیب ہیں وہ متصل رہتے ہیں، تو اس کو غصب نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک سوال ہے یہ کہ معصومین کی غیر موجودگی میں، ہم اگر ولایت کے معنی کو حکومت میں لیتے ہیں تو معصومین کی غیر موجودگی میں نظام کیسے چلے گا؟ دیکھیں اس پہ میں ایک بہت تفصیلی مجلس پڑھ چکا ہوں، آپ کے بمبئی میں بھی، یہاں بھی پڑھی تھی اور نیو بامبے میں پڑھی تھی، تقریباً 1 گھنٹے 40 منٹ کی مجلس ہوئی تھی، اور جس میں پورے سلسلے ولایت کو میں نے بیان کیا۔ اور یہاں بہت خلاصے میں آپ کو بیان کر سکتے ہیں، یہ مجلس بھی ہے۔ نظام الہی قیامت تک کے لیے آیا ہے یا جب تک رسول اللہ ہے تب تک کے لیے؟ نہیں، قیامت تک کے لیے۔ تو قیامت تک کے لیے آیا ہے تو اللہ کا ولی قیامت تک ہونا چاہیے۔ اور ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ زمین، آسمان، یہ چاند و ستارے، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ سب اہل بیت کے صدقے میں ہے۔ اہل بیت ہیں تو یہ ہے، نہیں رہیں گے تو نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے ہماری آخری حجت پردہ غیب میں ہے، اسی کے صدقے میں یہ ساری کائنات چل رہی ہے، سارا نظام چل رہا ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن یہ کہ پردہ غیب میں ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جو پردہ غیب میں ہوں گے تو مومنین کو فائدہ پہنچائیں گے؟ کہا جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو کیا روشنی ختم ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں، ختم نہیں ہوتی، تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے۔ کہا ایسے ہی رہے گا، نمائندے کام کریں گے۔ اچھا، نمائندوں پہ لوگ اعتراض اور اشکال یہ کرتے ہیں کہ وہ خود معصوم تھے، نمائندہ ان کا کیسے غیر معصوم ہو جائے گا؟ یہ جو میں نے مجلس پڑھی مستقل، رسول اللہ معصوم ہے؟ اسامہ بن زید معصوم ہے؟ نہیں ہے نا؟ سردار لشکر بنا دیا اپنی زندگی میں، بنایا اور کہا اسامہ کے لشکر میں سب لوگ جاؤ۔ کہا رسول اللہ ہم تو آپ کے لشکر میں جاتے تھے۔ کہا یہ میرا نمائندہ ہے، اس کے لشکر میں جا کے سیکھو، پہلے اس کی اطاعت کر پاؤ گے تب میری کر پاؤ گے۔ اس کے لشکر میں جاؤ تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ پیشانی پہ بل آ گئے، ہم نہ جائیں گے۔ کہا نا کچھ لوگوں نے انکار کیا، یہ 18 برس کا جوان اور ہم بوڑھے ہو گئے، آپ ان کو ہمارے، وہ تفصیل میں نہیں بتا سکتا بھائی، شارٹ کٹ میں سنیے، بقیہ آپ کو پتا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں جانے کی مخالفت کرے اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ یہ سب کہتے ہیں آپ لعنت بھیجتے، رسول اللہ نے شروع کیا ہے اور راستہ بتایا ہے کہ جو میری سیرت سے منحرف ہو جائے، پلٹ جائے، اس کی قسمت میں یہ۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر معصوم کو اپنا بتایا نا جانشین، رسول اللہ سے شروع ہوا ہے۔ 20 میں ابھی اس دن میں نے مجلس میں کہا کہ چھٹے امام نے محمد ابن مسلم کو مسجد میں بٹھایا، کہا اجلس فی المسجد المدینہ وافت الناس، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا امام آپ خود موجود ہیں، محمد ابن مسلم غیر معصوم ہے، کیسے فتویٰ دیں گے؟ یہ 1400 برس کے بعد کا اہتمام کر رہا ہوں کہ جب میری زندگی میں میرا نائب غیر معصوم ہو کے فتوے دے سکتا ہے تو میرا جب آخری پردہ غیبت میں ہوگا تو اس کی نمائندگی میں مراجع کرام فتویٰ دیں گے، نمائندگی اس کی ہوگی۔ امام زمانہ نے جاتے وقت بھی کہا کہ دیکھو یہ جو جن کے صفات میں نے بتائے ہیں، یہ جو تم کو فتوے اور مسئلے بتائیں گے کہ یہ جو اپنے نفس کی محافظت کر لیتے ہیں اور دین پہ چلتے ہیں، ان کی صفات یہ بتا دیا ہے نا، یہ تم کو بتائیں گے، میں اللہ کی حجت ہوں ان پر، یہ اللہ کی حجت ہے تم پر، سلسلہ ملا ہوا ہے، ان کا ضامن میں، میرا ضامن اللہ، ان کی اطاعت کرو گے تو میں ملوں گا۔ اور یہ جو سوچ رہے نا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ان کی اطاعت ہو جائے گی اور تقلید ہو جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا اور سب صحیح ہو جائے گا، تو ایسے ہی کوفے والے بھی سوچ رہے تھے کہ ابھی مسلم کی ہم نہیں کریں گے، جب خود امام حسین آئیں گے تو کر لیں گے، نہ مسلم کی کر پائے نہ امام حسین کی کر پائے۔ تو تربیت اور سلیقہ اگر ہوگا، ہمارے پاس مثالیں سب موجود ہیں، سلیقہ اور تربیت ہوگا، سیکھا ہوگا تو وہاں بھی کر لیں گے، یہاں بھی کر لیں گے۔ پہلے مراجع کرام کی کر کے بتاؤ، پھر آخری حجت آئے گا یہ میرے نائب تھے، ان کی کر لیا ہے تو اب میری بھی کر لو گے، اور جب ان کی نہیں کر پاؤ گے تو میری کیا کر پاؤ گے؟ کوفے والا حشر ہم لوگوں کا نہ ہونے پائے، تھوڑا بیدار رہیے گا۔ ہاں تو یہ ہو گیا ان کا، یہ پوری بات جو پرچے پہ لکھی یہ ہو گئی۔ کون چلائے گا؟ وارث حقیقی ہمارا اور آپ کا آخری امام ہے، اس کی نمائندگی میں علماء چلائیں گے، کوئی گڑبڑ اگر ہوئی وہ خدا کے صحیح کریں گے،
ظاہراً شیخ مفید کا واقعہ ہے کہ آئے کچھ لوگ کہنے لگے کہ عورت مر گئی، پیٹ میں بچہ ہے، پھاڑ کے نکال لیں یا دفن کر دیں۔ انہوں نے سوچا کہ جنازے کی حرمت ہے، اس پہ کہتے ہیں غسل کا پانی بھی اوپر سے مت ڈالو، تکلیف ہوتی، تو پیٹ پھاڑا جائے گا تو تکلیف، ایسے ہی دفن کر دو اپنے اجتہاد کے تحت۔ چلا گیا گھوڑ سوار، راستے میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک آدمی، ارے مولانا نے بھیجا ہے مجھے اور کہا کہ پیٹ پھاڑ کے بچہ نکال لو، اس کے بعد دفن کرو۔ کہا اچھا، گئے پھاڑا تو بچہ زندہ نکلا، دفن ہو گئے۔ 9 سال کی عمر میں بچے کو لے کے آئے، حضور یہ جو آپ نے فتویٰ چینج کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے، اسے علوم آل محمد سکھائیے۔ کا کون سا؟ جب یاد دلایا تو سب یاد آ گیا۔ کا فتویٰ تو دیا تھا، چینج تو نہیں کیا تھا، ہے نا؟ یاد آیا؟ دروازے فقات بند کر دیا۔ آج کے بعد سے کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں ابھی اس منزل تک نہیں پہنچا ہوں جو ضرورت ہے فقیہ ہونے کی، اور مسئلہ بتانے بند۔ رات میں سوئے خواب میں امام زمانہ آ گئے، کیوں بند کر دیا؟ کہا حضور آپ نے دیکھا غلطی ہو گئی نا، اللہ وارث تھوڑی ہو، نہ لاوارث ہو نہ معصوم ہو، غلطیاں ہوں گی، میں معصوم تمہارا وارث زندہ ہوں، جہاں ضرورت پڑے گی میں اصلاح کروں گا، میں آگے بڑھاؤں گا راستہ۔ تو گھبرانے اور ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ہم وہ والے ہیں جس کا وارث ہے۔ الحمدللہ یہ بات ہو گئی مکمل۔ کیا تھا آپ کا سوال؟ ہاں، ان کا سوال بہت محکم سوال ہے، اور یہ سوال زیادہ تر ایام فاطمیہ میں اٹھتے ہیں، اور میں یہیں سے ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب آپ ایام فاطمیہ کے پروگرام رکھیں تو جو علماء کرام بمبئی میں ہوں تو سب کو اکٹھا کر کے ایک نشست کریں، 5-6 علماء کرام ہوں۔ مومنین کے ذہنوں میں بہت سے سوال ہیں ایام فاطمیہ اور شہزادی زہرا کے حوالے سے، تو وہ اس طرح سے حل کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ تھوڑے تھوڑے وقت میں یہ بڑے بڑے سوال، اب ان کا سوال آپ سنیے۔ جناب زہرا پہ ظلم ہوئے، ہے نا؟ مولائے کائنات گھر میں تھے، نکلے کیوں نہیں؟ ہے نا یہ سوال؟ ہم نے ایام فاطمیہ کی کلاسز بہار میں کی تھی تو وہاں یہ بہت تکراری سوال تھا، بار بار لوگ پوچھتے تھے کیوں نہیں نکلے؟ نکلنا چاہیے تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور کچھ بھی ہو میں غلام ہوں علی کا، لیکن چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے ایسے موقع پہ۔ میں نے کہا اگر آپ جیسے حضرت علی ہوتے تو وہ بھی چیڑ پھاڑ دیتے، آپ غلام ہیں، وہ آقا ہے۔ ان کے مد نظر دین محمد ہے، ان کے مد نظر رسول کی وصیت ہے، وہ اپنے جذبات سے نہیں چلتے کہ چیڑ پھاڑ کے پھینک دیں، وہ مرضی معبود کی رضایت کے تحت چلتے ہیں۔ کیوں نہیں نکلے؟ بہت خلاصے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ یہ تفصیل چاہیے اس کے لیے آپ، لیکن بالکل خلاصے میں نتیجے دے رہا ہوں۔ حضرت علی کے سامنے 2 چیزیں ہیں، بہت شارٹ کٹ میں اور بہت سادہ زبان۔ حضرت علی کے سامنے 2 چیزیں ہیں، یا زوجہ کی پسلیاں ٹوٹنے سے بچا لے یا دین محمد کی پسلیاں ٹوٹنے سے بچا لے۔ دیکھا آپ نے؟ 2 راستہ ہے، علی کون سا اختیار کریں گے؟ رسول کہہ کے گئے علی بڑی مصیبتیں آئیں گی لیکن کیونکہ دین محمد کا تحفظ ہے علی تو تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ یا رسول اللہ ویسے ہی پائیں گے جیسے سوچتے ہیں، ہے نا؟ 2 راستے تھے، علی نے وہی انتخاب کیا جو انہیں انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ آپ کہیں گے زوجہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تو پھر کربلا پہ آ جائیے۔ امام حسین کے پاس بھی 2 راستے ہیں، اکبر کو بچا لے، عباس کو بچا لے، ہے نا؟ پورے گن ڈالیے آپ شہدائے کربلا، یا دین محمد کو بچا لے۔ حسین نے کہا میں پامال ہو جاؤں، اے تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس لیے کہ مجھے دین محمد بچانا ہے۔ تو دین محمد کی اتنی اہمیت اور عظمت ہے کہ اس کے مقابل میں جو بھی آ جائے اہل بیت قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے جسم پر امام حسین گھوڑے دوڑوانے کے لیے تیار ہے، لیکن دین محمد کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ وہی قانون وہاں بھی تھا، وہی قانون یہاں بھی تھا۔ مولا کائنات نے اسی قانون کے تحت، کیونکہ ان کی نگاہ میں دین کی عظمت اور اہمیت اتنی تھی کہ جان فدا ہو جائے ہماری، برداشت کیا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ علی کے لیے معمولی تھا۔ چند صحابی کھڑے تھے اور کہنے لگے ایک انسان پہ سب سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے کہا پہلے تم لوگ بتاؤ پھر میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آقا جوان بیٹا مار دیا جائے سامنے، کہا آقا گھر اجڑ جائے سامنے، کہا آقا یہ سب چپ ہو گئے۔ مولا نے کہا انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کی ناموس پہ کوئی ہاتھ اٹھائے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔